بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل بدھ 8 نومبر 2023۔ خطبہ جمعہ بطرز سوال و جواب۔ خطبہ جمعہ فرمودہ 27 جنوری 2023 بمقام مسجد مبارک اسلام آباد ٹلفرڈ سرے یو کے۔ سوال نمبر 1، حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے خطبہ کے عنوان کی بابت کیا بیان فرمایا؟ جواب، فرمایا آج صحابہ رضوان اللہ علیہم کے ذکر میں سے ہی کچھ بیان کروں گا۔ سوال نمبر 2، حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ کے حوالہ سے کون سی روایات بیان فرمائیں؟ جواب، فرمایا علامہ ابن عبد البر اپنی تصنیف الاستیعاب میں لکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ قرآن مجید کی آیت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا۔ سورہ توبہ آیت 102 کہ اور کچھ دوسرے ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا، انہوں نے اچھے اعمال اور دوسرے بد اعمال ملا جلا لیے۔ میں فرماتے ہیں کہ یہ آیت ابو لبابہ اور ان کے ساتھ ساتھ 8 یا 9 آدمیوں کے بارے میں نازل ہوئی۔ یہ حضرات غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے، بعد میں شرمسار ہوئے اور خدا کے حضور توبہ کی اور اپنے آپ کو ستونوں کے ساتھ باندھ لیا۔ ان کا اچھا عمل توبہ اور ان کا برا عمل جہاد سے پیچھے رہنا تھا۔ مجمع بن جاریہ سے روایت ہے کہ حضرت خنسا بنت خدام حضرت انیس بن قتادہ رضی اللہ عنہ کی زوجیت میں تھیں جب آپ رضی اللہ عنہ غزوہ احد کے دن شہید ہوئے۔ پھر حضرت خنسا بنت خدام رضی اللہ عنہ کے والد نے آپ کی شادی مزینہ قبیلہ کے ایک آدمی سے کی جسے آپ ناپسند کرتی تھیں۔ حضرت خنسا رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح فسخ کر دیا تو حضرت خنسا رضی اللہ عنہ سے حضرت ابو لبابہ نے شادی کی جسے حضرت صائب بن ابو لبابہ پیدا ہوئے۔ عبد الجبار بن وزد سے روایت ہے کہ میں نے ابن ابی ملیکہ سے سنا، وہ فرماتے تھے کہ عبداللہ بن ابی یزید کا کہنا ہے کہ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ ہمارے پاس سے گزرے، ہم ان کے ساتھ ساتھ یہاں تک کہ وہ اپنے گھر میں گئے ان کے ساتھ ہم بھی گھر میں داخل ہوئے۔ ہم نے دیکھا کہ ایک شخص پھٹے پرانے کپڑے میں بیٹھا ہے۔ میں نے اس سے سنا، وہ کہتا تھا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص قرآن کو خوش آواز سے نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ سوال نمبر 3، حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے سریہ حمزہ بن عبد المطلب اور پہلا لوائے باندھنے کے بابت کیا روایت بیان فرمائی؟ جواب، فرمایا ربیع الاول 2 ہجری کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 30 شتر سوار مہاجرین کا ایک دستہ اپنے چچا حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کی قیادت میں مدینہ سے مشرق کی جانب سیف البحر علاقہ ایس کی طرف روانہ فرمایا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی جلدی جلدی وہاں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ مکہ کا رئیس اعظم ابو جہل 300 سواروں کا ایک لشکر لیے ان کے استقبال کو موجود ہے۔ دونوں فوجیں ایک دوسرے کے مقابلے میں صف آرائی کرنے لگ گئیں اور لڑائی شروع ہونے والی ہی تھی کہ اس علاقے کے رئیس مجدی بن عمرو الجحنی جو دونوں فریقوں کے ساتھ تعلق رکھتا تھا درمیان میں پڑھ کر بیچ بچاؤ کروایا اور لڑائی ہوتے ہوتے رک گئی۔ یہ مہم سریہ حمزہ بن عبد المطلب کے نام سے مشہور ہے۔ حضرت ابو مرثد رضی اللہ عنہ بھی اس سریہ میں شامل تھے۔ روایت میں ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا لواء جھنڈا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو باندھا تھا اور اس سریہ میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا یہ جھنڈا حضرت ابو مرثد رضی اللہ عنہ اٹھائے ہوئے تھے۔ سوال نمبر 4، حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے جنگ جسر اور
حضرت سلید بن قیس رضی اللہ عنہ کی شہادت کی بابت کیا بیان فرمایا؟ جواب فرمایا 13 ہجری میں، جبکہ بعض کے مطابق 14 ہجری کے آغاز میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی دور خلافت میں جنگ جسر کا واقعہ پیش آیا۔ یہ جنگ مسلمانوں اور فارسیوں کے درمیان موجودہ عراق کے علاقے میں لڑی گئی۔ اس جنگ میں مسلمانوں کے سپہ سالار حضرت ابو عبید بن مسعود ثقفی رضی اللہ عنہ تھے، اس لیے اس جنگ کو جنگ جسرا ابی عبید بھی کہتے ہیں۔ اس جنگ کے مزید نام ہیں جنگ مروہ، جو دریائے فرات کے مغربی کنارے پر واقع ایک جگہ کا نام ہے، جنگ قص الناطف، یہ بھی دریائے فرات کے مشرقی کنارے پر کوفہ کے قریب ایک جگہ کا نام ہے۔ اس جنگ میں 2000 ایرانی تیغ ہوئے، جبکہ بعض روایات کے مطابق 6000 ایرانی مارے گئے۔ مسلمانوں کی طرف سے بعض روایات کے مطابق اس جنگ میں 1800 مسلمان شہید ہوئے، جبکہ بعض کے مطابق 4000 مسلمان شہید ہوئے، جن میں 70 انصار اور 22 مہاجرین بھی شامل تھے۔ ان شہداء میں حضرت سلیت بن قیس بھی شامل تھے۔ بعض کے نزدیک اس معرکہ میں سب سے آخر میں شہید ہونے والے حضرت سلیت بن قیس رضی اللہ عنہ تھے۔ سوال نمبر 5، حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصر عزیز نے حضرت رفاع بن رافع رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام کے حوالہ سے کیا روایت بیان فرمائی؟ جواب فرمایا، معاذ بن رفاع اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ وہ حضرت رفاع بن رافع اور ان کی خالہ زاد بھائی حضرت معاذ بن افراء رضی اللہ عنہ نکلے اور مکہ مکرمہ پہنچے۔ جب دونوں ثنیہ پہاڑی سے نیچے اترے تو انہوں نے ایک شخص کو درخت کے نیچے بیٹھے دیکھا۔ راوی کے مطابق یہ واقعہ 6 انصاریوں کے نکلنے سے پہلے کا ہے، یعنی بیعت عقبہ اولیٰ سے پہلے کا واقعہ ہے۔ کہتے ہیں کہ جب ہم نے اس شخص کو دیکھا تو وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو ہم نے کہا کہ اس شخص کے پاس چلتے ہیں اور اپنا سامان اس کے پاس رکھوا دیتے ہیں، یہاں تک کہ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جاہلیت کے رواج کے مطابق سلام کیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی طریقے کے مطابق سلام کا جواب دیا، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم نبی کے بارے میں سن تو چکے تھے کہ مکہ میں کسی نے دعویٰ کیا ہے، مگر ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پہچانا۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نیچے اتر آؤ۔ پس ہم نیچے اتر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ وہ شخص کہاں ہے جو نبوت کا دعوے دار ہے، اور وہ کہتا ہے کہ جو بھی اس کا دعویٰ ہے وہ اپنے دعویٰ کے متعلق کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ میں ہی ہوں۔ پھر کہتے ہیں میں نے کہا کہ مجھے اسلام کے بارے میں بتائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اسلام کے بارے میں بتایا اور پوچھا کہ آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں کو کس نے پیدا کیا؟ ہم نے کہا انہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہیں کس نے پیدا کیا ہے؟ ہم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ بت کس نے پیدا کیے ہیں جن کی تم عبادت کرتے ہو؟ ہم نے کہا یہ ہم نے خود بنائے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا پھر پیدا کرنے والا عبادت کا زیادہ حقدار ہے یا وہ جن کو پیدا کیا گیا ہے؟ پھر تو تم زیادہ حقدار ہو کہ تمہاری عبادت کی جائے، کیونکہ تم بتوں کے پیدا کرنے والے ہو۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کی عبادت اور اس کی گواہی کی طرف بلاتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور آپس میں صلہ رحمی کرنے اور دشمنی کو چھوڑ دینے کی طرف بلاتا ہوں۔ جو لوگوں کے ظلم کی وجہ سے ہم نے کہا کہ نہیں، اللہ کی قسم جس چیز کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے ہیں اگر جھوٹی ہوئی تو بھی یہ عمدہ باتیں ہیں اور احسن اخلاق ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سواری کو سنبھالیں یہاں تک کہ ہم طواف کر رہے ہیں۔ معاذ بن افراء آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی بیٹھے رہے۔ رفاع بن رافع کہتے ہیں جب میں بیت اللہ کا طواف کرنے گیا میں نے 7 تیر نکالے اور ایک تیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مقرر کر لیا جو ان کا طریق تھا دل کی تسلی کے لیے۔ یہ تیروں سے شگون لیا کرتے تھے۔ کہتے ہیں پھر بیت اللہ کے طرف متوجہ ہوئے اور دعا مانگی، اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کی طرف بلاتے ہیں
اگر وہ حق ہے تو 7 بار انہی کا تیر نکال۔ میں نے 7 بار کرہ ڈالا اور 7 بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی تیر نکلا۔ میں زور سے بولا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدن رسول اللہ۔ پس لوگ میرے پاس جمع ہو گئے اور کہنے لگے یہ شخص مجنون ہے، صابی ہو گیا ہے۔ میں نے کہا بلکہ مومن آدمی ہے، یعنی جس کی تم باتیں کر رہے ہو وہ تو مجنون ہے، صابی ہے۔ لیکن میں نے کہا نہیں، بلکہ مجھے تو لگتا ہے مومن آدمی ہے۔ پھر میں مکہ کے بالائی علاقے میں آ گیا۔ پس جب معاذ نے مجھے دیکھا تو کہا رفاع ایسے نورانی چہرے کے ساتھ آ رہا ہے جیسا کہ جاتے وقت نہ تھا، یعنی کلمہ پڑھنے سے پہلے وہ نورانی چہرہ نہیں تھا جیسا کہ اب ہے۔ پس میں آیا اور اسلام قبول کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سورہ یوسف اور اقرأ بسم ربک الذی خلق پڑھائی، پھر ہم واپس آ گئے۔ سوال نمبر 6، حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصر عزیز نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بدوی کو نماز سکھانے کے حوالہ سے کیا روایت بیان فرمائی؟ جواب فرمایا، حضرت رفاع بن رافع رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ اسی دوران ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا جو بدوی لگ رہا تھا۔ اس نے آ کر نماز پڑھی اور بہت ہلکی پڑھی، پھر مڑا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پر بھی سلام ہو، واپس جاؤ پھر سے نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ پھر وہ گیا اور نماز پڑھی، پھر وہ آیا اور آ کر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا تم پر بھی سلامتی ہو، اور فرمایا کہ واپس جاؤ پھر سے نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ اس طرح اس نے 2 بار یا 3 بار کیا۔ ہر بار وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تم پر بھی سلام ہو، واپس جاؤ پھر سے نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ تو لوگ ڈرے اور ان پر یہ بات گراں گزری کہ جس نے ہلکی نماز پڑھی ہے اور اس نے نماز ہی نہیں پڑھی۔ وہاں جو لوگ صحابہ ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے ان کو بڑا خوف محسوس ہوا کہ اس کا مطلب ہے کہ ہلکی نمازیں تو پھر نماز ہی نہیں ہے۔ ہمیں بھی اس لحاظ سے اپنا جائزہ لینا چاہیے۔ آخر اس آدمی نے عرض کیا کہ ہمیں پڑھ کر دکھا دیں اور مجھے سکھا دیں، میں انسان ہی تو ہوں، میں صحیح بھی کرتا ہوں اور مجھ سے غلطی بھی ہو جاتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہونے کا ارادہ کرو تو پہلے وضو کرو جیسے اللہ نے تمہیں وضو کرنے کا حکم دیا ہے، پھر اگر تمہیں کچھ قرآن یاد ہو تو اسے پڑھو، ورنہ الحمدللہ، اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ کہو، پھر رکوع میں جاؤ اور خوب اطمینان سے رکوع کرو، اس کے بعد بالکل سیدھے کھڑے ہو جاؤ، پھر سجدہ کرو اور خوب اعتدال سے سجدہ کرو، پھر بیٹھو اور خوب اطمینان سے بیٹھو، پھر اٹھو۔ جب تم نے ایسا کر لیا تو تمہاری نماز پوری ہو گئی، اور اگر تم نے اس میں کچھ کمی کی تو تم نے اتنی ہی اپنی نماز میں سے کمی کی۔ حضرت رفاع بن رافع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کی نماز مکمل نہیں ہوتی یہاں تک کہ وہ پوری طرح وضو کرے جیسے اللہ نے اس کو حکم دیا ہے، اپنے چہرے اور دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھوئے اور اپنے سر کا مسح کرے اور اپنے دونوں پاؤں ٹخنوں تک دھوئے۔